जब برطانیہ میں ایئر شو ہوا وہاں پر اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا، جب UAE میں ایئر شو ہوا وہاں پر جو ہے وہ دنیا کو حیران کر دیا، اور وہاں پر جو ہے وہ بہت سے ممالک جو ہے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کو یہ طیارہ چاہیے، ایران کو یہ طیارہ چاہیے، افریقہ کو یہ طیارہ چاہیے، آذربائیجان کو یہ طیارہ چاہیے۔ اب انڈونیشیا کے کیا صدر جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پر ہیں، اور دفاع سے متعلق بھی ان سے معاہدات جو ہیں وہ ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ ڈیل بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو JF تھنڈر جو ہیں وہ لینے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں، کیونکہ رافیل کے حوالے سے انہوں نے جو ڈیل تھی وہ تو پوسٹ پون کر دی۔ جی بالکل، اس کا یہ بالکل یہ ہو سکتی ہے، یہ جہاں باقی بہت سارے ایشوز پہ یا ایجنڈا پوائنٹس پہ بات چیت ہوگی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اپنی کاسٹ کے مطابق یہ ایک اچھے افورڈیبل بجٹ میں ایک بڑا پوٹنٹ جہاز ہے، جو کہ ایسی جو ممالک جو بجٹ کانشیس ہیں یا جن کے پاس اس طرح سے گلف کی ریاستوں کی طرح یا اتنے بڑے بجٹ نہیں ہوتے، تو وہ ان کے لیے تو یہ آئیڈیل چوائس ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگی جو ایکوپمنٹ جو ہوتا ہے، اور بالخصوص جو فلائنگ مشینز ہوتی ہیں، جہاز ہوتے ہیں وہ، یا میزائل ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، وہ جب کامبیٹ پروون ہوں، کسی جنگ میں وہ استعمال ہوئی ہوں، تو جو اس جنگ میں استعمال کے بعد جو اس کے نتائج جو ہیں، جب دنیا میں اس کا انالیسس کیا جاتا ہے، تو پھر وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے، اور لوگ سیریسلی پھر اس کو لینے کے لیے تگ و دو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک یہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے، اٹس اے گڈ اپرچونٹی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اعجاز محمود صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس میں ہم نے ڈیمونسٹریٹ بھی کی ہے اپنی اکومن اور اپنی ایکسپرٹیز بھی۔ اب میں ذرا تھوڑا سا مختلف آتا ہوں۔ ایک تو یہ جو عام طور پر بھارت کی طرف سے تو آتی رہتی ہے بات، اب یہ کلیشے ریڈن بھی ہو گئی ہے، J-35 ہمارے پاس ہیں، بھائی کس کا ہمارا حق ہے، ہم جو مرضی کریں، آپ کو ہم نے روکا ہے، آپ رافیل خریدیں، جو مرضی خریدیں۔ ایک تو کیا یہ واقعی ابھی یا J-35 کیا ابھی آپریشنل ہو چکا ہے، نہیں ہو چکا، اور ہمارا اس تک رسائی کہاں تک ہے؟ اور سیکنڈلی میں اس کے بعد آپ سے پھر یہ جاپان اور چین کی جو آپس میں کشمکش شروع ہوگی اس پہ بات کروں گا، مگر پہلے ذرا اس پر جناب اعجاز صاحب۔ جی نہیں دیکھیں جی، اس میں یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ایگزیجریٹڈ ورژن ہے نیوز کا۔ ہمارے پاس یقیناً یہ ہمارے جو ہے ایکوزیشن پلان میں یہ ہماری پرائرٹی پہ تھا پاکستان ایئر فورس کی، جب ہم نے J-10C ایکوائر کر لیے، ان کو آپریشنلائز کر لیا، استعمال کر رہے تھے ایکچوئل آپریشنز میں، تو اس کے بعد یقیناً ہماری اگلی چوائس جو ہے لاجیکل چوائس وہ J-35 ہی بنتی ہے۔ اور اس کے لیے جنگ سے پہلے بھی بات چیت جاری تھی، ہمارے پائلٹس نے اس کے ٹرائلز وغیرہ بھی کر لیے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ ابھی پہنچ گئے ہیں یا اس کو ہم نے آپریشنلائز کر لیا ہے، یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے قبل از وقت ہے۔ اور یقیناً جب یہ آ جائیں گے، یہ ایک بڑی انڈکشن ہوگی، اس کو ہم سیلیبریٹ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سب۔ اچھا اعجاز صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، یہ فرمائیے کہ ایک جزیرے پر کچھ جو بلڈ اپ کیا ہے ملٹری جاپان نے، اور ان کی جو نئی پرائم منسٹر آئی ہیں وہ بھی خاصی ایک اگریسو ان کا پوسچر ہے، اور جس پہ خاصا احتجاج بھی کیا ہے چین نے، اور تائیوان کے حوالے سے بھی اس نے اپنے جو، اور پھر کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ انہوں نے طیارے جیم کر دی، ان کا سسٹم جاپان کا جیم کر دیا۔ ڈو یو تھنک کہ یہ محاذ گرم ہوتا نظر آتا ہے، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ چائنا بڑا ٹھنڈا کھیلتا ہے، مگر اگریسر تو ماضی میں بھی جاپان تھا؟ کیا اب بھی اس کی حیثیت ہے چائنا کی طرف اس طرح وہ کر سکے جو ماضی میں کرتا رہا؟ دیکھیے وہ تو اب ماضی بعید کی بات ہے، اور اس وقت کا جو چین یا اس وقت کا جاپان اور وہ اس زمانے کے حالات، وہ یقیناً تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور ان کی آپس میں یقیناً تعلقات میں جو ہے نا بڑی حساسیت ہے اس میں، کیونکہ ان کا بڑی جو ہے نا ہولناک جنگوں کا، اور بڑی ایسی جنگیں جن میں بے شمار لوگ مارے گئے اور بے دردی سے مارے گئے، وہ ان کی ہسٹری ہے، اور اس لیے ان کے تعلقات جو ہیں وہ
بڑے سینسٹیو ہیں آپس میں. لیکن اس سے پیشتر پچھلے کچھ سالوں کو اگر ہم ابھی نہ ڈسکس کریں تو اس سے پیشتر چین جب اپنی اکنامک ریوائول کر رہا تھا تو چین نے جاپان کے ساتھ تعلقات میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جو ہے اچھے طریقے سے مینیج کیا. یعنی جب فار ایگزامپل انہوں نے اپنے تجارت کے لیے ٹورزم کے لیے انہوں نے اپنے بارڈرز کھولے جاپان کے لیے کیونکہ ان کو اس وقت اس طرح ضرورت تھی اپنے اکانومی کو بڑھاوا دینے کے لیے. لیکن اب جب پچھلے کافی سالوں سے چائنا بالخصوص ساؤتھ چائنا سی میں اور مارشل صاحب آج ملک میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. تینوں مسلح افواج ایک امبریلا تلے جو ہیں وہ آ گئی ہیں جس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آرمی چیف نے آج عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور وہاں پر دونوں مسلح افواج کے جو سربراہان بھی موجود تھے وہاں انہوں نے خطاب کیا ہے. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی خود فریبی میں نہ رہے اور گمان میں نہ رہے. اب اگر موقع ملا تو اب جواب دینا پڑا تو بڑی صورت سے اور مؤثر انداز سے پہلے سے زیادہ شدید ہوگا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے, یا پاکستان یا ٹی ٹی پی یا فتنۃ الخوارج. تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ جی یقیناً دیکھیے یہ ایک ہسٹورک دن ہے اور ایک ایسے جو جوائنٹ یا مشترکہ مسلح افواج جس کے جو سربراہ ہوں جو کہ تینوں افواج کی اور اسٹریٹجک کمانڈ کی نمائندگی کر رہے ہوں اور اس کو کمانڈ کر رہے ہوں, صرف نمائندگی نہیں, اس کو افیکٹولی جو ہے اپنے نئے عہدے کے مطابق کانسٹیٹیوشنلی اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو. تو اتنی بڑی فوج کے سربراہ کی حیثیت سے تو یہ جو انہوں نے کہا وہ ان کے شایان شان ہے اور بھارت کو اور افغانستان کو جو یقیناً یہ میسیجنگ کی ضرورت تھی ہمیں اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہ میسیج دیا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف سے اس پہ کیا رد عمل آتا ہے. اچھا کیا دیکھ رہے ہیں آپ اعجاز صاحب کہ جو یہ افغانستان کے ساتھ ہم نے ان کو یہ میسیج تو دے دیا, ڈو یو سی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرے گی افغانستان میں کنسیڈرنگ جو ان کو فیڈ ہو رہا ہے انڈیا سے اور ایک نہ جانے کس قسم کی ہمارے ساتھ ان کی مخاصمت ہے, تو کیا کوئی ایسا سیٹ اپ آتا نظر آتا ہے کہ بھئی کم از کم ایک بارڈر جو ہے جو ہم یہاں سے دوائیاں اب رکی ہوئی ہیں, آج دوائیوں کے ٹرک وہاں رکے ہوئے ہیں اور ان کی مصیبت ہے, چلے ہمارا تو نقصان ہوگا مگر وہاں دوائیاں نہیں پہنچے گی تو کیا بنے گا. ڈو یو سی اینی بیٹر سینس پریویلنگ ان دی افغان گورنمنٹ؟ دیکھیے جی اس طرح جو ملک ہوتے ہیں یا لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے رویوں کے بارے میں کوئی چیز پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. ہم ایک گیس ورک ہی کر سکتے ہیں اور گیس ورک جو ہے اس کا انحصار ان کے ماضی میں جو رویے یا برتاؤ ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. تو میں تو کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں ٹو بی آنیسٹ.